قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کا آخری دن ہے اور وقت عصر تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان کے افق پر اس ماہ مبارک کا چاند طلوع ہونے والا ہے، جس کو ماہ رمضان المبارک اور شہر المواسات، شہر الصبر، شہر المبارک، سید الشہور اور شہر اللہ کے پاکیزہ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے بندہ مومن کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ بندہ مومن کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت پیدا فرما دیتا ہے اور اس کے نیک اعمال کا وزن اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں نوافل نماز ادا کرتا ہے یا کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے شان کرم سے اس کو فرائض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو اللہ رب العالمین 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں طواف حرم کی سعادت عطا فرماتا ہے اور جو عمرہ شریف ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو حج کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اس مالک نے ہم کو اس ماہ مبارک کی ایک بار پھر ملاقات نصیب فرمائی۔ چند ہی لمحات کے بعد یہ ماہ مبارک ہمارے دل کی دہلیز پر دستک دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ہمارا معزز مہمان ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند ہونے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کا ادب کریں گے، احترام کریں گے اور اپنے قلوب و اذہان کو اللہ تعالیٰ کی نور سے منور فرمائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ روزے اہل ایمان پر سن 2 ہجری میں 10 شعبان المعظم کو فرض ہوئے تھے، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایماندار لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت کریمہ سن 2 ہجری میں شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا باقاعدہ اعلان اور فرضیت روزہ کا اعلان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم سن 2 ہجری کے آخری دن جمعۃ المبارک میں اجتماع پر صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی تھی۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ کے لیے عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ صوم ہے، اور صوم کی لغوی معنی ہے امساک۔ امساک کہتے ہیں رکنے کو، ٹھہرنے کو، اپنے آپ کو روک لینا۔ کس سے؟ والامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے، پینے
اور خواہشات نفس سے روک لینے کا نام روزہ ہے۔ تو روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان مقیم پر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ خوش نصیب بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا، ان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا اچھے طریقے سے استقبال کریں، ماہ مبارک کا ادب کریں، اور ماہ رمضان کے دن کے روزے کا اہتمام کریں اور رات کے قیام کا اہتمام کریں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث تمام کتب احادیث میں موجود ہے، اور تمام کتب احادیث میں اس حدیث مبارک کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، جمعۃ المبارک کا اجتماع تھا۔ اللہ کے محبوب جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، اور جو کلمات حضرت سلیمان فارسی نے حدیث پاک کے نقل فرمائے، کتب احادیث میں منوں آج وہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ وہ الفاظ سنیں۔ ان سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے ہیں شعبان کے آخری دن، یعنی آج کا یہ دن جو اللہ تعالی نے ہم کو نصیب فرمایا، یہی وہ دن تھا شعبان کا آخری، جب سرکار دو عالم نے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا تھا۔ فقال، سرکار دو عالم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تحقیق تم پر سایہ فغن ہے ایک بہت ہی عظمت والا مہینہ۔ ایک عظمت والا مہینہ اپنی عظمت، رحمت اور شفقت کی چھاؤں لے کر تمہارے اوپر آ رہا ہے۔ مبارکن، بہت ہی یہ برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے اے میرے پیارے غلاموں، اے صحابہ کرام، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو بندہ اس ایک رات میں اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہے، اللہ اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ راتیں اپنے حضور کھڑا ہونے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ بابرکت رات لیلۃ القدر اسی ماہ مبارک اندر موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا، جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا اس مہینے کے دن کے روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل و بالغ کے اوپر فرض فرمایا ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ نے مسنون قرار دیا ہے۔ اس سے ایک بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ رات کا جو قیام، نماز عشاء اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ رات کے قیام سے مراد، ماہ رمضان میں رات کے قیام سے مراد نماز تراویح ہے، چونکہ ماہ رمضان کی یہ خاص ایک عبادت ہے نماز تراویح۔ تو یہ نماز تراویح ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ مسنون عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے دن کا روزہ تو اللہ نے فرض کیا، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر یہ روزہ فرض ہے، لیکن رات کی جو نماز تراویح ہے یہ فرض نہیں قرار دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو ماہ رمضان آ رہا ہے، تقریباً 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہے، دن گرمی کے بھی ہیں، لوگوں نے مشقت بھی کرنی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے شام کے وقت کسی کی طبیعت نڈال ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ جب وہ شام کو کمزور پڑ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، تھکاوٹ کی وجہ سے وہ نماز تراویح ادا نہ کر سکے، تو اگر وہ فرض قرار دی جاتی تو مسلمانوں کے اوپر مشقت تھی، بوجھ تھا اور بھار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشقت کو کم کرتے ہوئے رات کے قیام کو سنت قرار دیا، اپنے محبوب کی سنت قرار دیا، اور یہ سنت عبادت ہے، اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ رات کا قیام یہ مسنون ہے، اور دن کا روزہ اللہ تعالیٰ نے جو فرض قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جو بندہ اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے جو بندہ اس ماہ مبارک میں کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرض کی ادائیگی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيهِ، اور جو بندہ اس ماہ مبارک میں کوئی فرض ادا کرتا ہے،
کانا کمن عدى 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آقا کریم نے اس ماہ مبارک کے تعارف میں فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ سارا سال ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اور اپنی زندگی کو ہم جو وہ انجوائے کرتے ہیں، لیکن ہم کو شاید بھوکوں کی بھوک کا اور پیاسوں کی پیاس کا احساس سارا سال نہیں ہوتا۔ جب ہم صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو ہم کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے غریب اور نادار ہیں، جن کے پاس کھانے اور پینے کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے۔ پھر انسان صبر کرتا ہے اس مشقت پر، اس تکلیف پر جو انسان کو صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنے کی صورت میں محسوس ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے، انعام کیا ہے؟ جو بندہ اس ماہ مبارک میں صبر کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال چیزوں سے رکتا ہے، اور جو بندہ حلال سے رکتا ہے تو بدرجہ اولا وہ حرام چیزوں سے بھی رکے گا۔ یہ روزہ نہیں ہے کہ بندہ کھائے نہیں پیے نہیں جمع نہ کرے، اس کے علاوہ باقی سارے گناہ کرتا رہے، بد نگاہی کرے، بد کلامی کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بد نگاہی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اس کو روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کی کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کا اجر بیان فرمایا کہ اگر نماز ادا کرو گے اکیلے تو اتنا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرو گے تو اتنا ثواب ہے، اگر ٹوپی یا کوئی عام کپڑا سر پر رکھ کر نماز پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اگر امامہ شریف باندھ کر نماز ادا کرو گے تو اتنا ثواب ہے۔ لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جس کے ثواب کی لمٹ اور مقدار کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے نہ اللہ نے بیان فرمایا نہ اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ سرکار نے فرمایا اللہ فرماتا ہے الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یا میں ہی اس کی جزا ہوں۔ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا قرب نصیب فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند الافطار، ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب شام کو سارا دن روزے کی مشقت برداشت کر کے شام کو دسترخوان پر اس کے سامنے انواع و اقسام کے معقولات و مشروبات ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ نعمت دے کر اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، ایک بار دوبارہ زندگی لوٹ کر آتی ہے۔ 16-17 گھنٹے کے روزے کے بعد جب ٹھنڈے گلاس کو منہ کے ساتھ لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے تو اس کے دل میں اطمینان اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے، فرمایا للصائم فرحتان، فرحت عند الافطار وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کے لیے اس دن ہوگی جب اس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہوگی۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ فرمایا کل روزے قیامت جنت کے اس دروازے سے روزہ داروں کو بلایا جائے گا۔ جو بندے دنیا میں روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کا ادب اور احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے جنت کے دروازے باب الریان سے اس کو بلائے گا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل ثروت لوگ، مالدار لوگ غرباء و مساکین کے لیے اپنے دسترخوان کے دروازے کھولتے ہیں، اپنی دولت کے دروازے کھولتے ہیں، صدقہ و خیرات کی کثرت کی جاتی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اپنے معاشرے کے پسماندہ اور غریب لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس ماہ مبارک میں اہل ایمان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اہل ایمان کے رزق میں اللہ تعالیٰ غائبانہ طور پر جب وہ زیادتی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم سارا سال میں وہ نعمتیں نہیں کھا پاتے جتنی نعمتیں ہم اس ایک ماہ مبارک میں کھاتے ہیں۔ بے شمار جو فروٹس ہیں، بے شمار معقولات و مشروبات ہیں جو اس ماہ مبارک میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ بندے مومن کے رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا من فطر فیہ صائما،
جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی ایک روزہ دار کا روزہ جب وہ افطار کرواتا ہے شام کے وقت افطار، جو بندہ کسی مسلمان بندے کے روزے کی افطاری کا انتظام کرتا ہے اس کو اللہ ثواب کیا عطا فرماتا ہے؟ سرکار نے فرمایا کانا مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِذْ کا رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسرا ثواب اور انعام یہ کہ اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزہ دار کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو کسی روزہ دار کے روزے کے کھولنے کا اہتمام کرتا ہے، جو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو یہ 3 انعام۔ پہلا انعام تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، دوسرا انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس بندے پر حرام کر دیتا ہے، اور تیسرا انعام کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرماتا ہے اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جو بندہ روزہ افطار کراتا ہے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کروانے کی یہ فضیلت بیان کی نا تو صحابہ کرام آج کے جو مادیت پرستی کے دور کی طرح یا آج کے ماڈرن اور امیر دور کی طرح کے صحابہ کرام تو نہیں تھے، غربت اور افلاس کے شکار لوگ تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوتی تھیں، غربت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ جب یہ فضیلت سرکار کی زبان سے سنی تو صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکے، کیونکہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں جو مالدار ہیں، جیسے عبد الرحمن بن عوف ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جناب ابوبکر صدیق ہے، یہ وہ صحابہ ہیں جو مالدار ہیں، لیکن اکثریت صحابہ کرام تو ایسے ہیں جو غریب ہیں، جیسے حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت خبیب بن ارت ہیں، اور ایسے غلام صحابہ کرام عمار بن یاسر ہیں۔ یہ غریب اور مفلوق الحال وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی سامان موجود نہیں ہوتا تھا۔ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی تو جب وہ روزہ دار کا روزہ افطار نہیں کروا سکتا، لیکن ثواب اتنا بڑا ہے کہ دل ہر ایک کا ہے کہ وہ روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، لیکن ہم غریب لوگ کیا کریں کہ ہم روزہ افطار کیسے کرائیں اور یہ ثواب کیسے پائیں؟ جب صحابہ کرام کے اس شوق اور محبت کو سرکار نے دیکھا نا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کی وضاحت کی اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن۔ سرکار نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، یہ جو میں نے تمہارے سامنے ثواب بیان کیا ہے نا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اور جتنا ثواب روزہ دار کو ملتا ہے اتنا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ یہ سارے ثواب اس بندے کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جس کا دسترخوان اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھرا پڑا ہو اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں وہ رکھے روزہ افطار کرائے، فرمایا ایسی بات نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کا روزہ افطار کرائے، کیسے؟ ایک کھجور کے ساتھ، علی تمرۃ، ایک کھجور کے ساتھ، اور شربۃ ماء، یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، ایک گھونٹ پانی کا کسی کو دے کر اس کا روزہ افطار کراؤ، ایک کھجور دے کر کسی کا روزہ افطار کراؤ، اور مزقۃ لبن، یا لبن عربی میں دودھ کو بولتے ہیں، اور مزقۃ لبن کہتے ہیں وہ دودھ جس میں پانی ملایا جاتا ہے، جس کو ہم اپنے پنجابی کے یعنی عرف عام میں کچی بولتے ہیں، وہ دودھ جس میں پانی ملایا جاتا ہے، کچا دودھ یا کچی جس کو بولا جاتا ہے پتلا دودھ۔ فرمایا جو بندہ کسی بندے کا روزہ افطار کراتا ہے ایک کھجور کے ساتھ، یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ، یا ایک گھونٹ کچی کے ساتھ، جو بندہ کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ سارا ثواب اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیسی ہی برکتیں ہیں، کیسی ہی رحمتیں ہیں، اور کیسی اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہیں اس ماہ مبارک میں۔ اللہ تعالیٰ تو بندہ مومن کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ سرکار فرمایا واہ شہر، اے میرے صحابہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ایسا مہینہ ہے
اولہ رحمت، اس کے پہلے 10 دن یہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور جو درمیانی 10 دن ہے یعنی 11ویں سے لے کر 20ویں روزے تک یہ شہر یہ عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کے آخری 10 دن 21 سے لے کر 30 رمضان تک فرمایا یہ جہنم سے چھٹکارے کے 10 دن ہے۔ رحمت، مغفرت اور بخشش، یہ 3 ایسے انعام ہیں جو اس ماہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائے ہیں۔ سرکار نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ، جو بندہ اپنے ماتحت پر بوجھ کم کر دیتا ہے اس ماہ مبارک میں، گھر پر مستری لگوائے ہیں یا کوئی بندہ ٹھیکیدار ہے اس کے ماتحت مستری اور مزدور ہے، یا کوئی آقا ہے اس کا غلام ہے اس کے ماتحت ہے، میں جو بندہ اپنے ماتحت پر مشقت کم کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کی مزدوری ہے وہ کہتا ہے تو 6 گھنٹے رمضان میں کر لے، 5 گھنٹہ رمضان میں کر لے، یا دن کو جہاں پر تو 1 گھنٹہ جو ریسٹ کرتا تھا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے گرمی کا موسم ہے ریسٹ کر لے، بعد میں کام کر لینا، مزدوری پوری دے لیکن کام اس بندے سے تھوڑا لے۔ فرمایا جو بندہ اپنے مملوک پر کام میں تخفیف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ سرکار نے پھر آخر میں فرمایا اے میرے پیارے غلاموں وَاسْتَغْفِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، اس مبارک رمضان کے مہینے میں 4 خصلتوں کو، 4 عادتوں کو لازم پکڑ لو، 4 کام اس مبارک مہینے میں ضرور کرنا، وہ 4 کام تمہاری نجات کا ضامن ہے، وہ 4 کام تمہارے اللہ کے نزدیکی کا وہ ذریعہ ہے۔ اور وہ 4 کام کون سے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ان 4 کاموں میں سے خصلتین، 2 کام ایسے ہیں تردون بہما، جس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو، تردون بہما ربکم، جس کے ساتھ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، وخصلتین، اور 2 کام ایسے ہیں لا غنا بکم عنہما، کہ ان دونوں کاموں سے تم اپنے آپ کو غنی نہیں کر سکتے، یعنی وہ کام دونوں کے دونوں تمہارے لیے بہت ہی ضروری ہیں، ان دونوں کاموں کے سوا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، اور وہ 2 کام جن کے ساتھ تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کون سے ہیں؟ وہ 2 کام اس مبارک مہینے میں کرنے ہیں، وہ کون سے 2 کام ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا کام تو یہ ہے فَشَهَادَةٌ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، عبادت کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور دوسرا وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے حضور نادم ہونا، اللہ کے حضور معافی مانگنا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر استغفار کرنا، معذرت کرنا اور معافی مانگنا۔ جو بندے اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور لوٹ کر آتا ہے اللہ اس بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ 2 کام جو تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہیں، جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا ان میں سے پہلی چیز یہ ہے فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، اس مبارک مہینے میں اللہ سے جنت کا سوال کرنا، یا اللہ ہم کو جنت عطا فرما، ہم تیری جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب کے غلام ہیں، مسلمان ہیں، یا اللہ ہم کو مرنے کے بعد جنت عطا کرنا۔ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے جہنم سے جب وہ پناہ مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دے، اپنی رحمت کی طرف دے، مالک ہم کو معاف کر دے، اور ہمارے کرتوتوں کی پاداش میں یا اللہ ہم کو جہنم کی آگ میں نہ ڈالنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی جنت تمہارے لیے ضروری ہے اور جہنم سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے، لہذا ان دونوں چیزوں کا سوال اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور کثرت سے کرنا، جنت کا سوال کرنا اور جہنم سے نجات کی دعا کرنا۔ اگر تم ان 2 کاموں کو جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ آخر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو پانی پلاتا ہے، کسی کو سیراب کرتا ہے، سَقَى اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شربتن،
اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو میرے حوض سے پلائے گا، اور جب وہ میرے حوض کوثر سے پی لے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنت، جنت داخل ہونے تک پھر اس کو کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ فرمایا جو بندہ اس مبارک رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کراتا ہے یا کسی روزہ دار کو پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس بندے کو میرے حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اور جو بندہ میرے حوض کوثر سے میرے دست کرم سے پی لیے گا پھر قیامت کے اس ہولناک دن میں اس کو گرمی کی شدت کے باوجود بھی پیاس نہیں لگے گی جو حوض کوثر کا ایک گھونٹ پی لے گا۔ جب تک جنت داخل نہیں ہوگا اسے دوبارہ پانی پینے کی حاجت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمایا۔ میرے محبوب نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے بارے میں ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور کل روز قیامت اللہ کے حضور حاضر ہونے کے خوف سے روزہ رکھتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کے ماضی و مستقبل کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا من قام رمضان، جو بندہ قیام کرتا ہے اس ماہ مبارک میں یعنی نماز تراویح ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہماری سعادت مندی ہے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ماہ مبارک ایک بار دوبارہ زندگی میں عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن کے روزے رات کی قیام کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، چونکہ قرآن پاک کا رمضان سے کلوز تعلق ہے، قریب کا تعلق ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کا مقصد اور روزے کا مقصد اللہ نے ایک ہی بیان کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ قرآن پاک سے ہدایت متقی لوگ پاتے ہیں۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ دونوں کا مقصد ایک ہے، لہذا دن کا روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں اور تسبیحات و اذکار کا اہتمام کریں، گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے حضور لوٹیں، معافی مانگیں اور اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک کی برکات نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔